ہاں ٹھیک ہے. بلال اظہر کیانی صاحب اب ذرا یہ بتائیے کہ کل بھلے یہ جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ علامتی دھرنا یا پریشر ٹیکٹکس یا پھر 26 نومبر کا گزرنا کوئی بھی وجہ ہو جس کی بنیاد پر آپ لوگوں نے ملاقات کروائی, لیکن اب کیا جس طریقے سے جو ٹویٹس اس کے بعد آئے کیا یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ کل یہ سیاسی ملاقات کے لیے جانا چاہ رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ صاحب پھر سے چکر لگائیں گے, تو وٹ ڈو یو اینٹیسپیٹ کہ کیا راستے اب بھی کھلے ہیں ملاقاتوں کے؟ سر ستی صاحب میں آپ کو سچی بات بتاؤں جی, میں تو دن میں نہیں صبح اٹھ کے سوچتا, نہ دن میں یہ سوچتا ہوں کہ نہ میں نے کسی سے ملاقات کروانی ہے, نہ فرینکلی ہماری یہ بنیادی ترجیح ہے کہ ملاقات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, دھرنا یہ وہ, یہ جانیں یہ کرنا چاہتے ہیں یہ کریں جی. فرینکلی دا کنٹریز ایشوز آر مچ بگر دین دس, اور ملک میں بھی دیگر اور قیدی ہیں. اور باقی جی دیکھیں کل ان کا وہ ملاقاتی خواہش تھی, ملاقات ایک ہو گئی, پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی تھیں, تو کیا ملا ملاقاتوں سے؟ آپ ملاقاتوں کے بعد بتائیں نا کہ ملاقات کے بعد خیبر پختونخوا حکومت کیا کر رہی ہے دہشت گردی سے جنگ لڑنے کے لیے یا خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے بہتر کام کرنے کے لیے. یہ پچھلے سال ڈیڑھ میں جو کہ ہم ملاقات لے کے گائیڈ لائن لے کے آپ بتائیے پچھلے سی ایم تھے, یہ سی ایم ہیں, کہ کیا آپ وہ کبھی عمران خان صاحب نے یہی پوچھا ہو کہ آپ کی پرفارمنس کیا رہی ہے وہاں پہ ہیلتھ کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے؟ آپ نے ملاقات اور نا ملاقات کے اوپر آپ نے ایک سیاست چلانے کی کوشش کرنی ہے, آپ چلتے رہیں. مگر فرینکلی پورا دن جی میری تو یہ ترجیح نہیں ہوتی. آپ کے ٹاک شو پہ آتے ہیں تو آپ کبھی یہ بات بتاتے ہیں تو ہوتا ہے, تو فرینکلی اٹس ناٹ اے پرائرٹی, سچی بات ہے جی. باقی اگر اب آپ بات کریں گے کہ the question here is ظاہر ہے کہ that must not be a priority, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی اس حوالے سے ڈسکشنز ہو رہی ہیں, اس کو کافی سارے معاملات کو نتھی کر کے ایک امپریشن دیا جا رہا ہے کہ جی بڑا ظلم ہو رہا ہے اور بڑی ملاقاتیں نہیں ہو رہی, اور پھر ملاقات ہوتی ہے تو اس کے بعد اس طرح کی میسیجنگ, تو اس طرح کی جس طرح سے وہاں سے میسیجز آتے ہیں. تو میرا سوال اس میں یہ تھا کہ کیا آگے ملاقات کے لیے رستے کھلے رہیں گے, کیونکہ پریشر پوری گورنمنٹ پہ پڑتا ہے, ساری گورنمنٹ کے لیڈرز اس پہ بات کرتے ہیں اور پھر بڑھ چڑھ کے بات کرتے ہیں. نہیں دیکھیے بات یہ ہے, جیل رولز کے مطابق جو بھی ملاقات بنتی ہے نہیں بنتی وہ ہونا چاہیے. ملاقاتیں پہلے بھی ہوتی رہی جی, آئندہ بھی ہو جائیں گی. اب اگر ان نے بات کی, مگر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا جی, ہم نے بھی میں اتنی جماعت کا کارکن ہوں, مجھے کم از کم پی ٹی آئی کے منہ سے یہ کہنا کہ جی سابق وزیر اعظم تھے اور سیاسی قیدی تھے, سابق وزیر اعظم نواز شریف تھے اور وہ اصل سیاسی قیدی تھے. آپ 190 ملین پاؤنڈ کے مجرم ہیں, جس کا جواب آج بھی آپ کے پاس نہیں ہے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ آپ نے کیوں عوام کے ایک شخص کی جیب میں ڈالے, اور نہ ہی آپ اس سے انکار کر سک رہے ہیں کہ آپ نے وہ ڈالے ایک شخص کی جیب میں. آپ تو یہ بھی انکار نہیں کر سکتے, آپ کا اس فیکچوئل بیسس ہی نہیں ہے. تو دیکھیے آپ کو, مجھے یاد ہے وہ وقت جب نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقاتیں نہیں کروائی جاتی تھیں, جب مریم نواز صاحبہ کے سیل میں رات کو یہ چھاپے مرواتے تھے, جب یہ شہباز شریف صاحب کے سیل میں انشور کرتے تھے کہ ان کو کرسی نہ مل جائے, رانا ثناء اللہ صاحب یہ بیسک چیزیں خان صاحب روزانہ انشور کرواتے تھے. تھانے پراپر ایس ایچ او کا کردار تھا کہ کس کس کو میں کیا کس کے جیل میں اذیت دے سکتا ہوں, اور ہنستے تھے ان کے لوگ, ٹھاٹھے مارتے تھے. کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری پر ٹھاٹھے مارتے تھے, ہنستے تھے یہ لوگ, اس پہ شک کرتے تھے جب تک وہ خاتون فوت نہیں ہوگی. اور آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, نواز شریف صاحب کی بیماری کا یہ مذاق اڑاتے تھے. اے سی اتارنے کے آپ جاتے تھے امریکہ میں جا کے آپ اوورسیز سے بات کرتے تھے کہ میں اے سی اتار دوں گا. تو کم از کم آپ ہمیں اس مورالٹی پہ لیکچر نہ دیں. ہم تو یہ نہیں کہتے نا کہ یہ کام ہونے چاہیے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ جیل رولز کے مطابق ایک مجرم ہیں, جس طرح ہزاروں لاکھوں مجرم ہیں اس ملک میں, اس طرح آپ بھی ایک قیدی اور ایک مجرم ہے. آپ کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو کسی بھی مجرم کے ساتھ ہے. باقی آپ مگر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اندر بیٹھ کے آپ ریاست کے خلاف بار بار حملے کروائیں گے, ریاست کے خلاف بات کریں گے, دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو ایک ریاست کوشش کر رہی ہے وہ جنگ لڑ رہی ہے, باقاعدہ کوشش نہیں کر رہی, جنگ لڑ رہی ہے, ہمارے جوان جو شہادتیں دے رہے ہیں, آپ اس سے برعکس باتیں کریں گے, آپ وہ بیانیاں چلائیں گے. آج ستی صاحب پی ٹی آئی کا یا عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ کھول لیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ یا آپ کو کسی پیٹریٹ کی یا ملک پسند ملک دوست شخص کی زبان لگتی ہے؟ تو دیکھیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام بھی چلتے رہیں اور کوئی آپ کو کچھ کہے بھی نہ, اس طرح نہیں ہوتا. مطلب کہ صرف کیونکہ سیاسی جماعت کے لوادے کے اندر جو آپ کام کر گئے ہیں, یہ کوئی بھی عام شہری کرے تو اس کو اگلے دن بات کرنے کا موقع نہ ملے. آپ 9 مئی کر چکے ہیں, آپ ڈی چوک پر قبریں کھود چکے ہیں, آپ ریاست پہ ہر قسم کا حملہ اور بدماشی کر چکے ہیں, اور وہ نہیں کام فیل ہوئی, اور اس لیے آج آپ یہ بات کرتے ہو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی حکومت چلائیں ذمہ داری سے, آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریں, جیل رولز کے مطابق جو آپ کی ملاقات ہونی ہوگی ہو جائے گی جی. آپ مگر ہر چیز کو اس کے ساتھ نتھی نہ کریں.
آپ نے پہلگام واقعے کے بعد بریفنگ کے بھی نہ آنا اسی وجہ سے نہ آنے کا فیصلہ کیا, جعفر ایکسپریس کے بعد بھی. تو آپ نے اگر آپ کی جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں پارلیمان میں اور خیبر پختونخوا کی حکومت میں وہ ادا کریں. ٹھیک ہے. شیلا رضا صاحبہ, یہ آپ ذرا اپنی رائے دیجیے گا, کیونکہ جیلوں میں آنا جانا رہنا آپ کی قیادت نے بھی صعوبتیں برداشت کی ہیں. ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے اور خاص طور پر جس طرح کی بیان بازی اور جس طرح کا نیریٹو وہاں سے سامنے آتا ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے, اور اسی بنیاد پر یہ کویسچن اٹھتا ہے کہ پھر حکومت جو کر رہی ہے اپنے تئیں, یعنی کہ جو ان کی سوچ ہے, ہم اس کو ظاہر ہے کہ یہاں پر بیٹھ کے غلط یا صحیح نہیں کہہ سکتے, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے, پیپلز پارٹی کی اس پہ کیا رائے ہے؟ اچھا دیکھیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ایک کنوکٹڈ ہیں, 14 سال کی انہیں قید ہوئی ہوئی ہے, اور آئین کا آرٹیکل 265 یہ کہتا ہے کہ آپ جیل کے پریمیسز میں جو ہے نا وہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس نہیں دے سکتے. آپ باہر آئیں بالکل دیں, جہاں بھی جا کے دیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی شاید آپ ہی کے پروگرام میں کہا, اتنی دیر سے آپ آئیں کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا, کہ ٹیوزڈے کو گھر والوں کی اور تھرسڈے کو وکلا کی ملاقات ہوتی ہے, اس کو روکنا نہیں چاہیے. لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہماری جو جد و جہد ہوتی تھی وہ ایک ڈکٹیٹر کے خلاف ہوتی تھی, اور حبیب جالب صاحب جو تھے وہ انڈین ایمبیسی میں مشاعرہ تھا, تو سب نے ان سے کہا کہ جی آپ ظلمت کو ضیاء سرسر کو صبا پڑھیں. انہوں نے نہیں پڑھا. بعد میں جب وہ باہر نکلے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ میں ان کی پریمیسز میں بیٹھا ہوا تھا, میں پاکستان کے حالات کے خلاف وہاں پہ کیسے پڑھ سکتا تھا. میری یہ شاعری ہے, بالکل میں اس کو اون کرتا ہوں, لیکن میں انڈیا کی پریمیسز میں ان کی ایمبیسی میں بیٹھ کے یہ نہیں پڑھوں گا. آپ جو ہے ایک آرمی چیف کو جس کی جنگی حکمت عملی کی وجہ سے آپ کے ملک میں اس وقت ایک غرور کی فضا ہے, آپ پوری دنیا میں سر اٹھائے ہوئے ہیں کہ آپ باہر نکل کر ان کو بھی جو ہے وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جو آپ باجوہ صاحب کے خلاف کرتے تھے, کیا نہیں آپ نے ان کو کہا. تو اب کیا چاہ کیا رہے ہیں, تو بہتر. اور پھر یہی بات یہ کہ سب کو معلوم ہے کہ ان کے لیے کہاں سے کھانا جا رہا ہے, کتنا کھانا جا رہا ہے, کتنی بڑی بیرک ان کے پاس ہے, ان کے پاس ایکسرسائز مشین ہے. اب تو لوگ مقابلہ کرتے ہیں کہ آپ کا ان سے کیا مقابلہ, وہ تو ایکسرسائز کرتے ہیں, کرکٹ کے تھے, یہ تھے. تو کل مجھے سامنا کرنا پڑ گیا ان سوالوں کا. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ بالکل صحیح تھے, باہر آتے ہی انہوں نے کہا بالکل صحیح ہیں. اب رہی بات قید تنہائی کی, تو دیکھیں 2 ہی دن دیے جا سکتے ہیں نا جس میں وہ لوگ اپنے وکیل سے مل لیں اور ان سے مل لیں, باقی تو وہاں پہ ان کی ہاں. لیکن مدعا وہ یہ تھا کہ 1 مہینے سے ملاقات نہیں ہوئی, کمپنی کا کوئی انتظام نہیں کیا جا سکتا نا, ان کو سزا ملی ہوئی ہے, کوئی انجوائمنٹ کا وقت نہیں ہے. ٹھیک, آئی گاٹ یور پوائنٹ.